نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، سورۃ الحجرات کے متعلق ہے یہ میری تیسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے 2 ویڈیو میں بنا چکا ہوں، تو ان 2 ویڈیوز کا لنک جو ہے وہ اس ویڈیو میں دے دیا جائے گا، تو لہٰذا پہلے آپ پہلی 2 ویڈیو سنیں، اس کے بعد یہ ویڈیو سنیں، پھر آپ کو پوری بات کی سمجھ آئے گی۔ ورنہ ہو سکتا پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ ادھوری بات جو ہو وہ سنی جائے تو اس کی پوری سمجھ نہیں آتی۔ تو پہلے یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو تم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی اونچی آواز نہیں کرنی، یہ نہیں فرمایا کہ تم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے پاس اپنی اونچی آواز نہیں کرنی، یہ نہیں فرمایا۔ اور جدھر یہ فرمایا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے پاس اپنی آواز آہستہ کرو، اس بار یہ فرمایا کہ تمہیں تقویٰ پرہیزگاری ملے گا، اعمال کی بربادی نہیں۔ پھر اس بار یہ بھی اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب بات کرنے میں آپس میں کیا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا احترام نہیں کیا۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جناب عام طالب علم بھی جو احترام سے کام لیتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے، خاص طور پر اساتذہ کرام کو اس بات کا پتہ ہے، اگر طالب علم براہ راست استاد سے مخاطب ہو تو اس کا انداز اور ہوتا ہے، اور جب استاد کے بے شک سامنے بیٹھے ہوئے ہوں تو آپس میں کسی کے ساتھ بات ہو، اپنے طالب علم ساتھی کے ساتھ بات ہو تو اس کا انداز اور ہوتا ہے۔ بلکہ یہ بھی شاید دیکھا ہوگا کہ جب طالب علم بے شک استاد سامنے بیٹھا ہوتا ہے، صرف باتیں نہیں، طالب علم لڑ بھی پڑتے ہیں، نہیں لڑائی ہوتی۔ جب استاد کے سامنے جو کیا نام ہے بچے ایک دوسرے کی شکایت لے کر جاتے ہیں تو کیسی زبان استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ کبھی استاد نے کہا کہ انہوں نے میری بے عزتی کی؟ کوئی نہیں کہتا۔ استاد اس وقت کہتا ہے کہ اس نے میری بے عزتی کی ہے جب براہ راست وہ استاد سے مخاطب ہو کر غلط لہجہ اختیار کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم عند النبی، یہ نہیں فرمایا، فوق صوت النبی فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میرے محبوب کے جو صحابہ ہیں آپس میں بیٹھے ہوئے بات کرنے میں ہو سکتا ہے کہ ان کی آواز اونچی ہو جائے، اور ان کی آواز اونچی ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہوں۔ اللہ نے بھی یہ چاہا کہ یہ کام نہ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصواتکم عند النبی کی بجائے یہ فرمایا اصواتکم فوق صوت النبی فرمایا، اور پھر اس میں یہ تھا، صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب دربار رسالت میں حاضر ہوتے کسی بھی کام کے لیے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، کوئی بات کرنے کے لیے، تو پہلے جا کر سلام عرض کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم یہ فرماتے ہیں کہ جب میں دربار رسالت میں حاضر ہوتا تو میں یہ عرض کرتا السلام علیک یا نبی اللہ۔ اس پر اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے سلام کا جواب دے دیتے تو میں اندر چلا جاتا، اگر کھنگورا مار دیتے تو میں واپس آ جاتا۔ سلام، اور اللہ تعالیٰ نے بھی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر سلام کثرت کے ساتھ پیش کرنے کا حکم بھی دیا۔ بہرحال تو اس میں اصل میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایمان والو جب تم دربار رسالت میں حاضر ہو
تو جا کر پہلے سلام عرض کرو، سلام عرض کرو، پھر اس کے بعد میرے محبوب تمہیں سلام کا جواب دیں گے۔ جب سلام کا جواب دیں گے تو اس وقت اس جواب کو نوٹ کرنا کہ اس میں محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وسلم کی آواز مبارک کتنی اونچی ہوئی، تو ہم نے یہ نوٹ کرنا ہوگا۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سلام کا جواب لے لو، اس کے بعد چونکہ تم نے سوال کرنا ہے، لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب سے جتنی آواز آپ کی تھی اس سے آہستہ پست آواز میں تم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل ادب و احترام یہ سکھایا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی۔ صحابہ کرام اس بات پہ کار بند تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بات ہوتی تو کوئی بھی صحابی آواز اونچی کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ پھر اس بار یہ کہ جناب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت کے بغیر یہ کیا نام ہے انہوں نے حضرت ابو بکر اور عمر نے جناب بات شروع کر دی تھی، تو اس کے ضمن میں یہ بھی عرض کر دوں، یہ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں کہ ترمذی شریف حدیث نمبر 1990، حدیث نمبر 1990 کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے وزیر آسمانوں میں بھی ہوتے ہیں، زمین میں بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا میرے بھی 2 وزیر آسمان میں ہیں، 2 وزیر زمین میں ہیں۔ حدیث نمبر 1990 ترمذی شریف، کھول لینا چونکہ آپ میں لے کر نہیں آیا، 1990۔ تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں، ایک وزیر کا نام ہے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے وزیر کا نام ہے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ فرمایا زمین میں میرے 2 وزیر ہیں، ایک حضرت ابو بکر ہیں، دوسرے حضرت عمر ہیں۔ فرمایا یہ میرے وزیر ہیں۔ تو جب کسی کو وزیر بنا لیا جائے نا تو وہ مشورہ دے ہی دیتا ہے، وہ مشورہ دے ہی دیتا ہے۔ یا تو یہ ہوتا کہ تعلق ہی کوئی نہ ہوتا تو پھر تو تھی، انہوں نے مشورہ دے دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عرض کر دیا کہ قعقاع بن معبد کو یہ ان کا سردار بنا دی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دے دیا کہ اقرع بن حابس کو ان کا سردار بنا دے۔ مشورہ دیا، تو مشورہ دینے میں کون سی برائی ہے جب وزیر ہے؟ یا تو یہ ہوتا سرے سے تعلق ہی کوئی نہ ہوتا، پھر بات اور تھی، جب وزیر بنایا ہوا ہے تو پھر وزیر مشورے دے لیتی، تو پھر وزیر اگر مشورہ دیا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرو۔ اس میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ کام کر کے کافر ہو جاؤ، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ تو یہ مشورہ دے دیا، تو اس وجہ سے یہ کام ہو گیا تھا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ وزیر بادشاہوں کے ہوتے ہیں، وزیر بادشاہوں کے ہوتے ہیں، اور جدھر کے وزیر ہوتے ہیں بادشاہی وہاں تک چلتی ہے، تو کیا بادشاہ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا؟ میرا یہ ان سے سوال ہے جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب بادشاہ ہیں، جب وزیر ہیں، تو وزیر تو بادشاہوں کے ہوتے ہیں، تو کیا بادشاہ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا؟ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر غور و فکر کے بعد حق تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔